الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی پس میری پیروی کرو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. قل اطیعوا اللہ والرسول فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو تم اللہ اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس اگر روگردانی کریں وہ منہ پھیر لیں وہ پس بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں فرمایا کرتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے باغوں سے سب صحابہ گزرا کرو تو جنت کا پھل کھا لیا کرو۔ یا رسول اللہ، جنت دنیا کے اندر اور اس کے باغ؟ فرمایا یہ مسجدیں یہ جنت کے باغ ہیں، جب گزرو تو نوافل ادا کر لیا کرو، اور اللہ کے ہاں روئے زمین پر محبوب ترین ٹکڑے اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ آپ اس جنت کے باغ میں اللہ کے محبوب ترین ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ مقصد آپ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر مجھے دیکھنا آپ کا مقصود ہوتا تو آپ آ کر ملاقات کر لیتے، مل لیتے، آپ کا مقصود پورا ہو جانا تھا۔ میرا مقصود آپ کو دیکھنا نہیں ہے، آپ کا بھی آنا اور میرا بھی آنا، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کو مل جائے۔ اگر اس نیت اور اخلاص کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے اور قرآن سے سکون حاصل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل لگی سے، للہیت اور خلوص سے سنا، تو انشاءاللہ یہ محفل، جگہ بھی بڑی بابرکت اور محفل بھی بڑی بابرکت ہوگی، اور ملاقات بھی بڑی بابرکت ہوگی، جو ملاقات اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میری اور آپ کی ہو رہی ہے۔ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان ملاقاتوں میں اکثر رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، فضول گوئی ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو رشک کرنا چاہیے اس بات پر کہ آپ کی ملاقات اور میری ملاقات اللہ کے محبوب ترین ٹکڑے جنت کے باغ میں قرآن اور حدیث سننے کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، اور جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا مقصد، ان کا مطلوب یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور اس کی درس و تدریس کرنا، سیکھنا سکھانا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اللہ بھی اس محفل پر ان لوگوں پر 4 انعام فرماتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، اللہ اس محفل پر ان لوگوں پر سکون اتارتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت اس محفل اور مجلس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے اس پوری محفل کو اپنے پروں کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، فرشتے وہاں آ جاتے ہیں کتاب اللہ سننے کے لیے۔ اور چوتھا انعام بڑا خوبصورت ہے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ اس محفل اور اس مجلس کے لوگوں کا تذکرہ اپنے ہاں معزز اور مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں کہ فلاں میرے
محبوب ترین ٹکڑے میں میرے محبوب لوگ قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، دعا فرمائیے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی جا رہی ہے، واعظین، خطباء، مقررین وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک مہینے کی محتاج نہیں ہے، کسی ایک زمانے کی محتاج نہیں ہے، کسی ایک شہر کی، کسی ایک بستی کی محتاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، ہم ان کی تعریف کریں نہ کریں، ان کے سیرت کو بیان کریں نہ کریں، عمل کریں نہ کریں، رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلندی کا قرآن میں اعلان فرما دیا ہے اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ کوئی واعظ، کوئی مقرر، اس کی عزت اس وقت ہوگی جب وہ آپ کا ذکر کرے گا، آپ کی سیرت بیان کرے گا، آپ کے سوا کسی کی کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، اور آپ کا مقام اور عزت کسی بندے نے نہیں دی، آپ کو یہ مقام کس نے دیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لہذا سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی ایک مہینے کی محتاج نہیں، کسی ایک زمانے کی محتاج نہیں۔ پیچھے 1400 سال گزر چکے ہیں، آپ کی سیرت بیان کرنے والے بڑے بڑے لوگ وہ بھی دنیا سے گزر چکے ہیں، قیامت تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اگر اذان ہے تو وہ آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، اگر اقامت ہے تو وہ آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، اگر نماز ہے تو وہ آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ سمجھ لیجئے آپ کے ذکر کے بغیر نہ فرائض، نہ سنتیں، نہ اذان، نہ اقامت۔ قرآن مجید کو جہاں سے بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں اللہ کی اطاعت کا تذکرہ ہے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت ایک مہینے کی نہیں، اسے جتنا بیان کیا جائے، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت توحید کے بغیر مکمل نہیں ہوا کرتی۔ یہ بات سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت توحید کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں شرک بھی کرتا رہوں اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بھی لگاتا رہوں تو یاد رکھ لیجئے یہ سیرت مکمل نہیں ہے، یہ محبت مکمل نہیں ہے، یہ پیروی مکمل نہیں ہے۔ میں نے سورہ آل عمران سے 2 آیات پڑھی ہیں، ان کے اندر رب العالمین نے 2 چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور دوسری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ کوشش کروں گا یہ 2 آیات آپ کو سمجھا سکوں۔ جو آیات میں نے سورہ آل عمران سے پڑھی ذرا سن لیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان سے فرما دیجئے، کسی کو بھلیکھا نہ لگ جائے، بھول نہ ہو جائے کہ وہ اپنی منمانی سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور یہ دعویٰ کرنے لگے میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ اپنی زبان سے ایک قاعدہ اور قانون بیان فرما دیجئے، ہم اس کو قرآن بنا کر قیامت تک
وہ قاعدہ اور قانون چلتا رہے گا کہ اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تمہیں کیا کام کرنا پڑے گا کہ اللہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہے نا محبت کا دعویٰ؟ آپ ادھر کس کی محبت میں آئے ہیں؟ کس کی محبت میں آئے ہیں؟ اللہ کی محبت میں آئے ہیں، میں بھی اللہ کی محبت میں آیا ہوں۔ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں جی، فرمایا محبت کا دار و مدار معیار تمہیں بتلایا جا رہا ہے، اگر محبت اس ترازو پر تلے گی تو محبت کامیاب ہوگی، وگرنہ محبت ناکام ہو جائے گی۔ وہ محبت پر جس ترازو پر تلنی ہے وہ ترازو بتلایا جا رہا ہے، اس کے بغیر محبت نامکمل۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے۔ اب یہاں کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو دین اسلام کے باغی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتے، انہیں بتلا دیا گیا ہے اسلام کو ماننا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ وہ یہودیوں اور عیسائیوں، تب تمہاری محبت کسی طرف لگے گی۔ فرمایا دین اسلام کے سوا تم کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہو تو تمہیں بتلایا جا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کی پیروی کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ان کا کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور یہ دین اسلام کس کے ہاں پسندیدہ ہے؟ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ محبت دعوے کی چیز نہیں، اتباع کی چیز ہے، اور اتباع میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں کرنی پڑے گی، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام ہے، دین یہود نہیں ہے، یہودیوں کا دین نہیں، عیسائیوں کا دین نہیں، کافروں کا دین نہیں۔ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو کوئی بھی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرے، کسی اور دین میں لگا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے، محبت کو ڈھونڈنے اللہ کی، تو فرمایا اس کی محبت کبھی بھی کامل نہیں ہوگی، اس کا دین جو ہے اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ دین اسلام کے سوا کوئی بھی دین اللہ کی بارگاہ میں ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، اور فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانے والا۔ منہ پر اس کی محنتیں، اس کی ریاضتیں، اس کے اعمال دے مارے جائیں گے، کیونکہ دین اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کون سا ہے؟ یہ کافروں کو تنبیہ، فاتبعونی، جس طرح میرے محمد نے دین اسلام کو مانا ہے تمہیں بھی دین اسلام پر آنا پڑے گا۔ کافروں کو تنبیہ کی، اور مومنین کے لیے یہ آیت، یہ اتباع کی آیت، یہ مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہے، ایمان والوں کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي،
فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اے صحابہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تمہیں کس کے پیچھے چلنا پڑے گا؟ میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہاں 1400 سال گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارے سامنے کوئی مثال تو ہوگی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ ناکام ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مثال ہونی چاہیے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح جنہوں نے پیروی نہیں کی ان کا کیا حال ہوا ہے، اور جنہوں نے پیروی کی وہ کدھر پہنچے ہیں، کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کے گوگل پر ذرا سرچ کرتے ہیں، آپ بھی سرچ کرتے ہیں نا گوگل کے اوپر، ذرا قرآن کے گوگل پر بھی سرچ کیا کریں۔ سورہ توبہ نکال لیجئے، اور سورہ توبہ میں رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتلا رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار ذالک الفوز العظیم۔ انشاءاللہ بات کھلتی جائے گی، میری پوری کوشش ہے میں وقت کے اندر اندر بات کو سمیٹ دوں۔ کوئی لوگ ہمیں قرآن بتائے گا کون سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ ٹھیک ہے نا، انسان مثال دیکھتا ہے، ثبوت دیکھتا ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، سوچ ہے، کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو ثبوت دیکھتا ہے کہ یہ کیا تھا تو اس کا کیا انجام ہوا، یہ کیا تو اس کا کیا حال ہوا، یہ دونوں چیزیں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، پہلا نمبر لینے والے، پہلے نمبر پر آنے والے۔ سابقون الاولون کون سے؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، ہجرت کرنے والے مکے سے مدینے، یہ مہاجر، اور انصار جو مدینہ میں رہنے والے۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے ہیں، پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، دین اسلام پر قائم اور دائم رہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، کیونکہ انہوں نے کس کو فالو کیا ہے؟ انہوں نے کس کو فالو کیا ہے؟ سابقین اور اولین نے، پہلے نمبر پر آنے والوں نے ابو بکر کو ابو بکر نے کس کو فالو کیا ہے؟ کن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عمر، حضرت عمر نے کن کو فالو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عثمان نے کن کو فالو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت علی نے کن کو فالو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ 10 صحابہ نے کن کو فالو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 1 لاکھ کم و بیش صحابہ نے کن کو فالو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی انہوں نے کیا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انہوں نے کی۔ رب العالمین نے اس پیروی اور اس اتباع کا اعلان کچھ یوں ان صحابہ کے لیے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور دنیا میں یہ وہ جماعت ہے جن کی جنت کی بشارتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، جن کی جنت کی تیاریوں کے اعلان ہو رہے ہیں۔ فرمایا اعد اللہ لهم جنات تجری تحتها الانہار، کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں،
کسی کے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، رب العالمین خود فرما رہے ہیں جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی، اللہ کی محبت میں آپ کے پیچھے چلے ہیں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، ان صحابہ سے، اور وہ مجھ سے راضی ہیں، اور میں اعلان کر رہا ہوں میں نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ اس جنت میں رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا ہے، فرمایا ان کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کامیابی اگر مال مل جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اولاد مل جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، مرتبہ اور مقام مل جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید بتلاتا ہے کامیاب کون لوگ ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل فرما دیا گیا، وہ کون ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کون؟ کامیاب ہونے والے لوگ کس طرح کامیاب ہوئے؟ کن کے پیچھے چل کے کامیاب ہوئے؟ کن کے پیچھے چل کے کامیاب ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر کامیاب ہوئے ہیں، تب اللہ کی محبتیں انہیں ملی ہیں، تب اللہ ان پر راضی ہوئے ہیں، تب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، تب دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دی ہیں کہ یہ جنتی جماعت ہے، کسی کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اب اس آیت کو ذرا دیکھی گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو اس دعوے کو کس طرح پورا کرو؟ میرے پیچھے چل کر میری اتباع کر کے۔ صحابہ نے اس دعوے کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی اتباع کی کہ نہیں کی؟ اور پھر محبت کا اعلان ہوا کہ نہ ہوا؟ یحببکم اللہ، وہ محبت کا اعلان کس صورت میں ہوا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سمجھ آئی؟ یہ دو جماعتیں ہو گئیں۔ پہلی جماعت کافروں کی، انہیں بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر، آپ کی اتباع کرنے کے بغیر جتنے بھی تمہارے نعرے ہیں وہ کھوکھلے ہیں، ان میں کوئی بھی زور نہیں ہے۔ اور پھر دوسری مومنین کے لیے، اور پھر ہمارے سامنے صحابہ کا ماڈل موجود ہے کہ انہوں نے فالو کیا تو اللہ نے انہیں دنیا میں رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے اور جنت کے بھی سرٹیفکیٹ دے دیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات مختصر کر رہا ہوں۔ اب تیسری جماعت، ان کے لیے بھی یہ آیت تنبیہ ہے جو عام مسلمان ہیں، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے کیا ہے؟ بالکل کیا ہے؟ جدا ہے، بالکل سمجھ لیں کہ بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہے، دوسری طرف جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نام تو لیتے ہیں لیکن آپ کی بات پر عمل کرنے والے کوئی نہیں۔ اب اس میں دیکھ لیجئے عقائد، اس میں بھی آپ نے یہ سن لیا کہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا تو کامیابی ملے گی۔ اگر عقیدے میں چاہے جتنا بھی کلمہ پڑھنے والا ہو، جتنا بھی زکوٰۃ دینے والا ہو، تہجدیں پڑھنے والا ہو، اگر عقیدہ میرے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مختلف ہے تو کامیابی محبت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے؟ اور وہ عقیدہ 1400 سال پہلے صفا پہاڑی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما کر بتلا دیا۔
فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ عقیدے کے بغیر سیرت مکمل، سیرت کی ابتدا ہی عقیدے سے ہو رہی ہے۔ عقیدہ ہی غلط ہے، جتنے مرضی ڈھول بجائیں، جتنے مرضی آپ نعرے لگاتے جائیں، آپ منزل مقصود سے ہٹ چکے ہیں۔ جانا آپ نے اسلام آباد ہے اور منہ آپ نے لاہور کی طرف کیا ہوا ہے، تو کبھی بھی آپ منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکیں گے، یاد رکھیے۔ فرمایا پیارے پیغمبر نے سب کو بلا کر، اپنے خاندان والوں کو بلا کر فرمایا اے سب کے سب لوگوں میں تمہاری طرف، سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور وہ میں پیغام تمہیں کیا دینے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی ذاتی پیغام تو نہیں، میں تمہارے اندر موجود رہا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے عمر تمہارے اندر گزاری ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، میں نے اپنا کردار تمہارے سامنے پیش کیا ہے کہ مجھے تم کس طرح کا سمجھتے ہو، مجھے جھوٹا سمجھتے ہو یا سچا سمجھتے ہو۔ تم نے خود گواہی دی کہ آپ جیسا سچا کوئی نہیں، آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں، آپ جیسا دیانتدار کوئی نہیں، تو میں محمد تم سے کس طرح جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کردار کو پیش کر کے اب اپنی مقصودی بات کو تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ مقصودی بات میری کوئی اپنی نہیں، نبیوں کی وہی مقصودی بات۔ تمام نبی جو آئے اسی مشن پر، لا الہ الا ہو، میں جس اللہ کی تم سے بات کرنے لگا ہوں وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ہے۔ جس آسمان کے چھت کے نیچے تم زندگی گزار رہے ہو اور جس سورج کی روشنیوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، جس چاند کی ضیاء اور خوبصورتی کو تم دیکھ رہے ہو، جن ستاروں کو چمکتا دمکتا تم دیکھ رہے ہو، جس زمین پر تم بسیرا کر رہے ہو، زمین پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا پی رہے ہو، اس آسمان اور زمین کے درمیان یعنی زمین پر تم موجود ہو۔ یہ اس زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، میں اس کا پیغام سنانے لگا ہوں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ لات حاجت روا نہیں ہے، منات حاجت روا نہیں ہے، عزا حاجت روا نہیں ہے، لات مشکل کشا نہیں ہے، منات مشکل کشا نہیں ہے، عزا مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشائی کرنے والا، سب کی حاجت روائی کرنے والا سب کی کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ یہ اعلان فرما دیا اور فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ عبادت بھی ایک اللہ کی خالص کرنا اور پکار بھی کس کی کرنا؟ مشکل میں خالص ایک اللہ کی پکار کرنا۔ اور میں محمد تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، اور رب العالمین نے پیارے پیغمبر کی زبان سے قرآن بنا دیا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ فرما دیجئے پیارے پیغمبر، میں تو ایک اللہ کو پکاروں گا، مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں کسی کو بھی نہیں پکاروں گا، اور میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کروں گا، کسی بھی چیز کو شریک۔ اب جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر وہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ان کا عقیدہ میرے محمد والا، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جو قبروں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں ان کا عقیدہ میرے محمد والا۔ صحابہ آئے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے ایک قوم کے
سردار کو دیکھا ہے وہ سجدہ کر رہے تھے، ان کو وہ قوم سجدہ کر رہی تھی، ذرا تو آپ تو بڑے عظیم ہیں، ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کا کیا کریں، سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اوے میرے یارو، اگر اللہ کے بعد کسی کا سجدہ جائز ہوتا تمہیں خاوند یعنی بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کا سجدہ کرے، بیوی کو کہتا کس کا سجدہ کرے، خاوند کا سجدہ کرے۔ اور بالکل آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جا رہے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیے کہ میں سنوں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ لہذا سجدہ ایک اللہ کا ہے، قبر کا سجدہ کوئی نہیں۔ یہ پیارے پیغمبر کی تعلیم ہے اور یہی عقیدہ میرے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں، اگر پڑھوں تو مضمون مکمل نہیں ہوگا۔ اب پہلی بات تو کلیئر ہو گئی کہ عقیدہ میرے محمد والا ہوگا تب اللہ کی کیا ملے گی، محبت آپ کو ملے گی۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو محبت، عقیدے کے بعد طریقہ آ جائے گا۔ اگر طریقہ میرے محمد والا ہے، میرے محمد کی اتباع کر رہا ہے تو تب اللہ کی محبت ملے گی، کامیابی ملے گی، وگرنہ طریقہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ عام مسلمانوں کو جو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم دعویٰ تو کرتے ہو نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن عملی میدان میں بالکل کیا ہو، زیرو ہو۔ تو سمجھ لیجیے عملی میدان میں عقیدہ کامیابی تب ہوگی جب عقیدہ میرے محمد والا ہوگا، کامیابی تب ہوگی، محبت تب ملے گی جب طریقہ میرے محمد والا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کوئی رہی ہے؟ آپ کی نماز کوئی مسجد سے رہی ہے؟ دیکھیں نا مسلمان بیٹھے ہیں، ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اصلاح پہلے کرنی چاہیے نا، بعد میں باہر ہم کہیں فلاں کو یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ تو ہماری محبت پھر رسول اللہ سے کامل کب ہوگی؟ جب کدھر نماز پڑھیں گے؟ ہم مسجد میں پڑھیں گے۔ آپ کی آخری نماز کا حال میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ فرماتی ہیں آپ پر بے ہوشی طاری تھی، آپ سے جب بے ہوشی سے کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا نماز کا کیا بنا؟ مسجد خالی ہوتی ہیں نا، فجر کی نماز میں دیکھا کریں۔ اگر محبت کی اصلی تصویر آپ کسی کی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے وہ 5 وقت نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو عملی میدان میں کیا ہے؟ کمزور ہے۔ زبان کا دعویٰ ہے، عملی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا نماز کفر اور اسلام میں کیا کرنے والی ہے؟ فرق کرنے والی ہے۔ قرآن نے بتلا دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتلائی کہ نماز پڑھنی کیسی ہے، اور اتباع کرنے والا اسی طرح ہو بہو نماز پڑھے گا تو تم کامیاب ہوگا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا نماز کا کیا بنا؟ فرمایا یا رسول اللہ شمع رسالت کے پروانے آپ کا انتظار فرما رہے ہیں مسجد کے اندر۔ آپ نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا گئے، وضو کر کے جب ہی آپ چلنے لگے آپ کے وجود نے آپ کا ساتھ نہ دیا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ گر گئے۔ یہ آخری نماز، کو لمبی چوڑی بات نہیں کرنے لگا آپ سے۔ پھر آپ کو کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، پھر اٹھے، پھر پوچھا، یہ نہیں پوچھا میں گرا کیسے، مجھے ہوا کیا ہے،
میں کدھر پڑا ہوا ہوں؟ کیا پوچھا؟ عائشہ نماز کا کیا بنا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، نصیحت۔ غور کیجئے، ایک تو ہے باتوں کو میں ایسے کر کے چلا جاؤں آپ کو خوش کر کے خطابت کر کے، نہیں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم محبت میں کس درجے پر کھڑے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ نہیں پوچھا میں کیا تھا کیوں گرا، پوچھا عائشہ نماز کا کیا بنا رضی اللہ تعالی عنہا، تو فرمانے لگی یا رسول اللہ، انتظار فرما رہے ہیں آپ کے لیے صحابہ، تو آپ نے فرمایا پانی لائیے، پھر وضو کیا آپ نے، جب کھڑے ہوئے تو پھر وجود نے ساتھ نہیں دیا، پھر آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر اٹھے ہیں تو حکم دینے لگے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ مصلی نبوت پر کھڑے ہو کر نماز فرمائیں، پڑھائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی ہوئی ہے اور آپ باہر نکل رہے ہیں حجرے سے، اور حجرے سے نکلتے ہی دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پر صحابہ نے سہارا دیا ہوا ہے، حضرت علی اور حضرت عباس ہیں، یہ سہارا دے کے لا رہے ہیں، اور آپ کی پاؤں کی انگلیاں جو ہیں ایڑیاں یہ لکیریں کھینچتی ہوئی جا رہی ہیں۔ یہ آخری نماز ہے آپ کی۔ آپ جب یہ گئے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آنے لگے، کہا ٹھہر جاؤ یہاں پہ، اور آپ نے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، یہ آخری نماز ہے۔ اوے میرے مسلمان بھائیوں، محبت کا تو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، صحت مند ہو کر، نرم گرم بیڈوں پر سو کر، اے سیوں میں سو کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو پھر ہم محبت کا دعویٰ پورا کامل نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اتباع میں کمزور ہیں۔ اتباع میں کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ لہذا پھر سچی محبت ہے تو نماز پھر اب کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ قائم ہوگی، باجماعت ہوگی۔ ہاتھ کھڑے کیجئے، انشاءاللہ بھی کہیے کہ نماز باجماعت مسجد میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، یہ سچی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے؟ اب نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر کام وہ نہیں کر رہے جو محبت کے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی قبول ہے، کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کو لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس کو لیا نہ کیا کرو۔ اب ہمارے مسلمان، یہ مسلمان بھائی جنہیں پتا کوئی نہیں باہر نکلے ہوئے، اور باہر نکل کر عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر کیا مچایا ہوا ہے؟ ظلم و ستم بچایا ہوا ہے، بے حیائی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کا دعویٰ ہو تو اس میں حیا ہونی چاہیے، بے شرمی ہونی نہیں چاہیے، بے حیائی ہونی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ تو کر دیا، لیکن کام میرے محمد والے نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ذرا بتلاتا ہوں حدیث شریف سے کہ پیارے پیغمبر اپنی پیدائش کے دن کیا کیا کرتے تھے۔ سنیں گے؟ سنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار والے دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو حضرت صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آج آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تاریخ میں جو اختلاف ہے نا، 2 ہے، 3 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 12 ہے، 17 ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک 10 محرم الحرام ہے، لیکن دن میں اختلاف نہیں، کہنے والے دن کے بارے میں کون ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے ذرا بتلائیے نا، تو فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں، روئے زمین پر آیا ہوں، اور اسی دن اللہ نے مجھ پر وحی کا نزول فرمایا ہے، قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، میں نبی بنا ہوں، لہذا میں
اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے اور میری نبوت کا دن ہے۔ تو حقیقی میلاد تو یہ ہوا نا کہ ہر سوموار کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہر سوموار کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر سوموار کو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ اب روزہ رکھ لیا جائے تو بازاروں میں گھومنا چاہیے، کپڑے اتار دینے چاہیے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو، غیر محرموں کو ڈیزائنر بنا کر، حوریں بنا کر گاڑیوں پر بٹھا کر پیش کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اسے محبت نہیں کرتے ہوئے کہتے میرے بھائیوں، اسے نفرت کہتے ہیں، نفرت۔ محبت جس سے ہو تو کام بھی محبت والے کرنے پڑتے ہیں، اور جس سے محبت کا دعویٰ ہو اور کام اس کی مرضی کے بغیر ہو تو یہ نفرت کہلاتی ہے، محبت نہیں کہلایا کرتی، اسے محبت نہیں کہتے۔ اب دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کتنی بے حیائی کا بدار گرم ہے۔ غیر محرم عورتیں اور مرد کیا ہیں؟ اکٹھے ہیں بازاروں میں، لائٹیں جل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غیر محرم پر نظر پڑی آپ بھی کسی غیر محرم پر؟ بتائیں نا، آپ نے اس طرح بازار گرم کیے ہوں اپنی پیدائش پر، آپ نے تو روزہ رکھا ہے، تو روزہ رکھنے سے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھ کر افطاری کروائیں اور کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھے۔ بازاروں میں جانا بالکل ثابت کوئی نہیں ہے، بازاروں میں جانا بالکل ثابت نہیں ہے۔ اب دوسری چیز سمجھ لیجئے کہ بدعت میں آپ کو افتراق نظر آئے گا اور سنت میں اجتماعیت نظر آئے گی، یہ مین پہچاننے کی نشانی ہے۔ سنت، عید کی نماز ہوتی ہے نا، پوری دنیا میں کتنی رکھتے ہیں؟ پوری دنیا میں کتنی ہے؟ 2۔ مسلمان مل کر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا۔ اب بدعت کو دیکھ لیجئے، یہاں ذرا ڈیزائن دیکھیے گا، یہاں جلوس نکلے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے، وہاں ڈھول بھی بج رہے گے، اس سے آگے جائیں گے ذرا، گھوڑے بھی ساتھ ناچ رہے ہوں گے، ڈھولوں کے ساتھ سے آگے جائیں گے، رقص و سرور کی محفلیں ہوں گی، اور جو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو دیکھیں گے آپ ٹولیوں میں جا رہے ہوں گے، ایک ٹولی آئے گی، وہ اپنے نعرے لگا کر چلے جائیں گے، اس کے بعد دوسری ٹولی آئے گی، یعنی کیا ہے؟ ان کے آپس میں کیا ہے؟ تفریق ہے، محبت نہیں۔ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس کے نام کا میلاد منایا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اجتماعیت ہونی چاہیے تھی، اکٹھے نکل دینا، اکٹھے جناب اکٹھے ہو کر محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو دکھاتے نا۔ لہذا یہ اپنی اپنی پلیٹیں سیدھا کرنے کا معاملہ ہے اور اپنے اپنے مریدوں کو خوش کرنے کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق، اب تو ان کے علماء بھی برس رہے ہیں کہ جتنی بھی بے حیائی ہو رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، کیونکہ بدعت کے اندر ہوتی ہی بے حیائی ہے، حیا والی تو چیز ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جا رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے پیچھے چلنا ہے، تو میرے پیچھے چلو گے تو مجھ سے یہ میلاد اس طرح کا ثابت کوئی نہیں ہے، اور نہ اس طرح کا طریقہ مجھ سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات اہم سن لیجئے، یہ بدعت جو ہے یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے کے مترادف ہے کہ آپ نے دین کی بات کو کیا کیا ہے؟ چھپایا ہے، پہنچایا نہیں۔ اور قرآن کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کہاں آیت اتری؟ یہ آیت کہاں پہ اتری ہے جی؟ آپ کا بھی علم چیک کریں نا، کہاں پہ اتری؟ خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل اور کامل کر دیا ہے، اس کے اندر کوئی چیز چھوٹی۔ اور جو کہہ رہے ہیں کہ میلاد اس طرح منانا، یہ بے حیائی کے طریقے پر منانا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے، تو یہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ یہ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ قرآن کا انکار کر رہے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نے اپنی نعمت کو کیا کر دیا ہے؟ تم پر تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے دین اسلام کو کیا کر لیا ہے؟ پسند فرما لیا ہے۔ تو لہذا یہ نئے دین میں کام نکالنے، یہ نئے دین میں چیزیں گھڑنی، یہ کس پہ الزام آپ لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، بتلایا نہیں، دین کو مکمل نہیں کیا۔ ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کا حکم، اما عائشہ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا، دین کے اندر جس چیز کا ہم نے حکم نہیں دیا ہوا وہ کرنے والا کیا ہے؟ مردود ہے، اور وہ چیز بھی کیا ہے؟ مردود ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ اور بتلایا گا ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئے کاموں سے بچو، دین میں نئے کاموں سے بچو۔ اور فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز کیا ہے؟ دین کے اندر بدعت ہے۔ یہ سوال اٹھانا ہے قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کہ آپ نے دین مکمل نہیں کیا، اللہ نے دین مکمل ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وفی روایہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کہاں لے کر چلی جائے گی؟ جہنم کے اندر لے کے چلی جائے گی۔ اب اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئی چیزیں گھڑی ہوئی ہیں تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے جن کے وضو کے آدھات چمک رہے ہوں گے اور آتے میرے قریب آ رہے ہوں گے، تو اچانک فرشتے آ کر ان کو اپنے سے دور کر دیں گے، مجھ سے دور کر دیں گے، ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ۔ میں کہوں گا ان کو آنے دو، یہ میرے کیا لگتے ہیں؟ امتی لگتے ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزیں نکال لی تھی جس کا آپ نے حکم، لفظ سنیے گا پیارے پیغمبر کے، آپ کا چہرہ انور اس حوض کوثر کے مقام پر، اس جنت کے اندر آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جائے گا غصے سے، اور آپ فرمائیں گے سوکن لمن غیر دینی بعدی، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھ سے دور ہٹ جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دی، میرے دین کو ہی بدل دیا اور حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ بدعت کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو کر حوض کوثر سے کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے۔ لہذا ان بدعات سے بچیے، اور اگر سچا محبت کا دعویٰ ہے تو پھر کس طرح چلنا ہے؟ آپ نے فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے چلنا ہے، جو میرا طریقہ ہے، جس طرح میں نے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے، تسبیحات کی ہیں، جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، اور اللہ کی محبت میں حدیث کی روشنی میں آپ کو سنا دوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات ختم کرنے لگا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو بلا لیتے ہیں، دعا جبریلا، آپ جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین 7 آسمانوں پر ندا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے 7 آسمان والو
میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے کیا کرو، محبت کرو۔ بخاری مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر اس بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کر رہے ہیں، جبریل بھی اس سے محبت کر رہے ہیں، اور اللہ بھی اس سے۔ اور اس کا دوسرا پہلو سن لیجئے، فرمایا اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل امین کو بلا لیتے ہیں، جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی کیا کر اس سے نفرت کرو۔ جبریل امین 7 آسمانوں پر آواز ندا دے دیتے ہیں، میں جبریل بھی اس سے نفرت کرتا ہوں، اللہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، 7 آسمان والوں تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اور زمین کے اندر اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے، اسے دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کا اللہ نام لے کے ان سے محبت کرے۔ لکھوانا چاہتے ہیں نام؟ تو پھر کیا کیجئے، میں اور آپ آج سے تیار ہو جائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر کیا کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، اور محبت کا تمہیں بدلہ کیا ملے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے ہیں، معاف بھی فرما دیں گے، اور اپنی رحمت کی چادر بھی تم پر بچھا دیں گے۔ یہاں اتباع کا حکم، اور اگلی آیت میں قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کس کی کرنی ہے، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ صرف اللہ کی اطاعت کر کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی تو تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کی تو تب بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ کامیابی اس میں اطاعت کس کی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ پھیر لیں، اپنی منمانی کرے، مرضی کرے، اپنی بات پر چلنے کی کوشش کریں کہ ہم جس طرح محبت اور اطاعت کرنے چاہتے ہیں ہماری مرضی اپنے دینوں، اپنے ذہنوں کا دین بنا کر چل پڑیں، تو پھر اللہ بھی فتویٰ صادر فرما رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی باری آئے، پیارے پیغمبر کی اتباع کی باری آئے تو منہ پھیر لیں۔ اللہ بھی ان کافروں سے محبت نہیں کیا کرتے، اللہ بھی ان کافروں سے محبت۔ اور جو حدیث رسول آپ نے سنی تھی اس کا ترجمہ صرف سن لیجئے، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کا محبوب نہ ہو جاؤں، میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، محبت والا نہ ہو جاؤں۔ کن سے زیادہ محبوب؟ والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس بندے کا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے اللہ کے رسول سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کیجیے، اور محبت اس وقت مکمل ہوگی جب آپ کی اتباع کی جائے گی، اتباع کے بغیر محبت مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔